پروفیسر ڈاکٹر محمد مختار، ایک سائنسدان، ایک وائس چانسلر۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 22 جولائی 2020۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد مختار پاکستان کے ایسے مایہ ناز سپوت ہیں جن پر بجا طور پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر مختار نے بائیو کیمسٹری کی فیلڈ میں ماسٹرز اور M Phil کی ڈگریاں پاکستان کی نامور جامعات سے حاصل کیں۔ اس کے بعد انہوں نے بائیو سائنسز میں PhD کی ڈگری ڈریکسل یونیورسٹی آف فلیڈلفیا امریکہ سے نمایاں پوزیشن کے ساتھ حاصل کی۔ انہوں نے ریسرچ مینجمنٹ میں گریجویٹ سرٹیفکیٹ تھامس جیفرسن یونیورسٹی آف فلیڈلفیا امریکہ سے مکمل کیا۔ ڈاکٹر مختار کی سائنسی تحقیق اور نئے نظریات کو بین الاقوامی سطح پر بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر مختار انٹرنیشنل سطح پر نہ صرف ایک نامور سائنسدان کے طور پر پہچانے جاتے ہیں بلکہ ان کا نام جامعات کے سربراہ کے طور پر بھی بہت احترام سے لیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر مختار ان دنوں نیشنل اسکلز یونیورسٹی اسلام آباد کے بانی وائس چانسلر ہیں۔ اس سے قبل وہ پاکستان کی 3 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر پروفیسر بھی رہ چکے ہیں، جو کہ کسی بھی پروفیسر اور اکیڈمک لیڈر کے لیے ایک منفرد اعزاز ہے۔ انہی میں سے ایک یونیورسٹی علاقائی یونیورسٹی تھی، لیکن دور اندیش و مدبرانہ سوچ، اکیڈمک لیڈرشپ اور جدید قیادت کے باعث ڈاکٹر مختار نے اس علاقائی یونیورسٹی کو ملک کی ٹاپ یونیورسٹیوں کی رینکنگ میں شامل کر دیا، جو کہ بذات خود ایک بڑا کارنامہ ہے۔ ڈاکٹر مختار کے سائنسی ٹیلنٹ کا اعتراف امریکہ میں بھی خوب کیا گیا۔ اس بنا پر انہوں نے امریکہ میں آؤٹ اسٹینڈنگ سائنٹسٹ ویزا کے تحت مختلف اہم علمی اور انتظامی پوزیشنز پر بھی کام کیا۔ ڈاکٹر مختار کو سائنسی تحقیق سے عشق ہے۔ وہ اپنی انتظامی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ نئی سائنسی تحقیقات پر بھی اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی لیبارٹری میں ان وائٹرو ماڈل آف ہیومن بلڈ برین بیریئر تیار کیا، جس سے وائرل نیورو پیتھوجینیسس کے تحقیقی مطالعہ میں بہت مدد ملی۔ اس کامیابی پر ڈاکٹر مختار کو بطور پرنسپل اور شریک محقق کے بہت سے بین الاقوامی اداروں کی طرف سے اعزازات سے نوازا گیا، جن میں امریکن ڈائبٹیز ایسوسی ایشن، امریکن سوسائٹی فار مائکرو بایولوجی، ڈائبٹیز ٹرسٹ فاؤنڈیشن، US نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ، فائزر فارماسیوٹیکلز اور ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان شامل ہیں۔ ڈاکٹر مختار پبلک ہیلتھ اور بائیو انفارمیٹکس میں بھی اسپیشلائزڈ سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں۔ میڈیکل ریسرچ میں ٹیکنالوجی کے کردار کے حوالے سے پرعزم ڈاکٹر مختار فرنٹیئرز ان بائیو سائنس کے مینیجنگ ایڈیٹر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے ریسرچ جرنلز کے ایڈیٹوریل بورڈز میں بھی شامل ہیں۔ ان کے بہت سے تحقیقی مقالات اور کتابیں بین الاقوامی سطح پر شائع ہو چکی ہیں۔ ان کے حالات زندگی اور کامیابیوں پر اردو میں ایک کتاب حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں کے عنوان کے تحت شائع ہو چکی ہے، جبکہ اس کا انگریزی ایڈیشن دی میکنگ آف اے بیسٹ نیشنل یونیورسٹی کے عنوان کے تحت زیر طبع ہے۔ ڈاکٹر مختار نے کچھ عرصہ قبل جب بانی وائس چانسلر کے طور پر نیشنل اسکلز یونیورسٹی اسلام آباد کا چارج سنبھالا تو یہ بات سوچنا ممکن نہیں تھا کہ یہ یونیورسٹی چند ماہ کے اندر ہی اپنا نمایاں مقام حاصل کر لے گی، لیکن ڈاکٹر مختار کے مزاج اور ارادے کو جاننے والے یقین رکھتے تھے کہ اس نئی نیشنل اسکلز یونیورسٹی کی خوش قسمتی ہے کہ اسے پہلے وائس چانسلر ڈاکٹر مختار کی صورت میں ملے ہیں۔ ڈاکٹر مختار نے اس نئی یونیورسٹی کے ہر شعبے کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ترتیب دینا شروع کیا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے اپنے اساتذہ کی مینجمنٹ، تربیت اور طالب علموں کی نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ شعور کی بلندی اور انٹرنیشنل سائنسی معاملات اور معلومات تک ان کی رسائی کو یقینی بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے حال ہی میں ڈاکٹر مختار نے نیشنل اسکلز یونیورسٹی میں ورلڈ یوتھ اسکلز ڈے 2020 کا انعقاد کیا، جس میں زوم اور یونیورسٹی فیس بک کے توسط سے وائس چانسلرز، طلباء، میڈیا سمیت ملکی اور بین الاقوامی شہرت یافتہ اور اعلیٰ درجے کے اسکالرز اور اکیڈمک رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس موقع پر صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے ورلڈ یوتھ اسکلز ڈے 2020 منانے پر وائس چانسلر ڈاکٹر مختار کو مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ نیشنل اسکلز یونیورسٹی میں نوجوانوں کے عالمی دن 2020 کی تقریبات کا آغاز 15 جولائی کی صبح اسکلز فار اے ریزیلینٹ یوتھ کے عنوان سے ایک کانفرنس کے ساتھ ہوا۔ افتتاحی تقریب کا پہلا لیکچر پروفیسر ڈاکٹر عطاء الرحمان، جو کہ وزیر اعظم پاکستان کی ٹاسک فورس برائے سائنس اور ٹیکنالوجی کے چیئرمین اور وزیر اعظم کی ٹاسک فورس برائے ٹیکنالوجی سے چلنے والی نالج اکانومی کے چیئرمین ہیں، نے دیا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی پر پروفیسر ڈاکٹر عطاء الرحمان نے معیشت کو ترقی دینے والی علمی اور تخلیقی صلاحیتوں کی اہمیت کے بارے میں سیر حاصل گفتگو کی۔ پروفیسر ڈاکٹر سہیل نقوی
ریکٹر وسطی ایشیا یونیورسٹی تاجکستان، قازقستان، قرغیزستان نے موجودہ مشکل حالات میں کامیابی کے تعلیمی راستوں کے بارے میں اہم گفتگو کی۔ IBM کینیڈا سے ٹیلنٹ اینڈ مینجمنٹ کی کنسلٹنٹ فریدہ انصاری نے مستقبل کی ہنرمندی والی تعلیم سے آنے والی نسلوں کو آگاہ کرنے کا وسیع جائزہ پیش کیا۔ سوالات و جوابات کے سیشن کے دوران انڈونیشیا سمیت ملک کے تمام حصوں کے طلباء و طالبات، اسکالروں اور میڈیا پرسنز نے شرکت کی۔ دوپہر کے اجلاسوں میں نوجوانوں میں فنی مہارت کے مقابلوں کا انعقاد ہوا۔ ملک بھر کے ہنرمندی کے اداروں کے سربراہان اور معززین نے نیشنل اسکلز یونیورسٹی کو اس بروقت تقریب کے انعقاد پر مبارکباد کے پیغامات بھیجے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور نوجوانان محمد عثمان ڈار، چیئرمین آل پاکستان وائس چانسلرز کمیٹی، ملک بھر کے وائس چانسلرز، چیئرپرسنز، ٹیفٹا، نیشنل ٹیکنالوجی کونسل اور نیفٹیک نے بھی مبارکباد کے خصوصی پیغامات دیے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ یونیسکو اور یونیووگ جیسی بین الاقوامی تنظیموں نے اس کانفرنس کو اپنی ویب سائٹس پر نمایاں طریقے سے آویزاں کیا۔ اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ کے تعلیمی اداروں کے سربراہان نے بھی نیشنل اسکلز یونیورسٹی کے اقدام کی بہت تعریف کی۔ ان تقریبات کے آخر میں نیشنل اسکلز یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر مختار نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور اس ایونٹ کے انعقاد میں قومی ٹیکنالوجی کونسل، نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن اور ملک بھر کی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کے تعاون کو خصوصی طور پر سراہا۔ ڈاکٹر مختار کی شخصیت کو سامنے رکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ وہ اکیڈمک لیڈر کی حیثیت سے ایک رول ماڈل ہیں۔ شکریہ، دی اینڈ۔